قرآن پاک کی جو آیت میں پیش کرنے لگا ہوں اس آیت کو پڑھتے پڑھتے کسی کی جان میں نکلی ہے۔ میں آج جس آیت کی بات کرنے جا رہا ہوں اس آیت میں آپ کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا، ہم نے نہیں مانا۔ قرآن پاک نے ہمیں بدگمانی سے منع کیا، ہم نے نہیں مانا۔ قرآن پاک نے ہمیں زنا کے قریب جانے سے منع کیا، ہم نے نہیں مانا۔ قرآن پاک نے کہا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ہم نے نہیں مانا۔ تو جتنا ہم نے نہیں مانا، چغلی کرنے کو حدیث پاک میں منع کیا گیا، ہم نے نہیں مانا۔ تو جب ہم نافرمانی کے مومنٹ پہ جاتے ہیں تو اس وقت ہم عذابوں کا ذخیرہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، عذابوں کا انبار تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جہنم ایک خالی مکان ہے، یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے وہاں عذاب تیار کیا جا رہا ہے، ہماری کارکردگی کی وجہ سے وہاں پہ عذابوں کا انبار کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم گناہ نہ کرتے، اتنی نافرمانیاں نہ کرتے، قرآن کے اتنے فرامین کو ہم ٹھکراتے اگر نہیں، تو جہنم بھی خالی ہوتا، ہم جنت کے مہمان ہوتے۔ مگر آپس میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا ہو تو ہم آگے، غداری کرنی ہو تو ہم آگے، بے وفائی کرنی ہو تو ہم آگے۔ اتنے سب گناہوں کی یعنی گناہ کبیرہ ہے، اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد جنت کی امید تو نہیں ہے۔ اب میں جو آیت پیش کرنے جا رہا ہوں اس آیت کو آپ غور کر کے سنیں اور اس کو سمجھیں کہ آیت میں کیا کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یتجرؤہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے اتارنے کی امید نہ ہوگی۔ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی۔ وما ہوا بمیت، اور مرے گا نہیں۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے ایک گاڑھا عذاب ہے۔ آیت آپ نے سن لی۔ اب اس آیت کے تحت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جہنمی کو جہنم میں پیپ کا پانی دیا جائے گا۔ اللہ، پیپ کا پانی، جس پیپ سے آپ گھن کرتے ہیں، جس پیپ کو اگر آپ دیکھ لیں تو کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا چھوڑ دیں، پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اور جب اس کے قریب کیا جائے گا تو اسے بہت ناگوار معلوم ہوگا، بہت ناگوار۔ اور جب اور قریب ہوگا تو اس کا چہرہ بھن جائے گا اور اس کی چہرے کی کھال جل کر گر پڑے گی، اور جب اسے پیے گا اس کی آنتیں کٹ جائیں گی، اس کی آنتیں کٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی ہر عذاب کے بعد اس سے شدید اور اس سے بہت بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا، یعنی ہر لمحہ عذاب کی بڑھوتری کے ساتھ اس کا استقبال کرے گا۔ جن کے ساتھ ایسا ہونا بھائی صاحب، کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ انسانوں کی ایک بڑی جماعت ہے، 2 ارب مسلمان ہیں روئے زمین پر۔ کتنے ارب مسلمان دنیا سے چلے گئے، کتنے ارب ابھی آئیں گے؟ یہ انہی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جو آئے، جو آئیں گے، جو چلے گئے، انہی لوگوں میں سے ان کی چھٹیا ہو کر ان کو عذاب چکھایا جائے گا۔ کیوں؟ میوزک گانے سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، کان میں ایئر فون لگا کر گانا سن کر مست رہے، فجر کی اذان ہوتی رہی، نرم بستر کا لطف لیتے رہے، مگر مسجد تک جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ رات کو بیٹھ کر گپ شپ کیے، فجر کی نماز بول کی، عشاء کی نماز تک چھوڑ دیا۔ غیبت کی، مسلمانوں میں 2 جماعتیں بنوائی، تفرقہ ڈالا۔ یہ سب کچھ کرنے والے عذابوں کے لیے تیار رہیں۔ یہ عذاب ہمارے کرتوتوں کا ثمرہ ہے بھائی صاحب۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آج، جو بھی ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کا یہ ثمرہ ہے جو ہم کو آنے والے وقت میں ملنے والا ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا، یہ سب کچھ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا جن لوگوں نے اللہ کے فرمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو نہیں مانا، اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں لایا۔ وہ سمجھتے رہے کہ چلو دیکھا جائے گا، کرتے کراتے زندگی کراس کر گئی اور سانس ہنسلی میں آ کے اٹک گئی۔ اب وہ پچھتا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کوئی راستہ نکلے۔ اس لیے افسوس ہو اگر آپ کو یہ چیزیں جیسے اس لیے بولی جاتی ہیں نا کہ ہم بھی اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بھی سدھارنا چاہتے ہیں۔ میرے سدھرنے سے اگر کوئی آدمی سدھر جاتا ہے تو میرے سدھرنے پر 4 چاند لگ جائے گا نا۔ اس لیے میرے پیاروں بھائیوں، کوشش کریے اور ہمارے لیے دعا کریے، اپنے لیے بھی دعا کریے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے دے عذاب آخرت، عذاب نار سے۔